ہمارے یہاں ایک تو شدت پسندی کے بہت سارے واقعات ہیں. میں یہاں پہ گنوانا شروع کروں گا, پورے پروگرام کا ٹائم اس میں گزر جائے گا. کچھ واقعات کا میں ذکر کر دیتا ہوں. مشال خان کو 2017 میں جو ہے وہ شدت پسندی کے زمرے میں مار دیا گیا. 2014 میں کوٹ رادھا کرشن میں شمع اور شہزاد نامی جوڑے کو ایک ہجوم نے پرتشدد جو ہے وہ وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کے ان کو قتل کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ بادامی باغ لاہور میں جو ہے وہ 2013 میں مشتل ہجوم نے جو ہے وہ کچھ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے گھروں پر دھاوا بولا. اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں. اور خاص طور پر جو ایک کمیونٹی ہے احمدی, جس کو ہمارے آئین نے بھی اور علماء نے بھی جو ہے وہ غیر مسلم قرار دے دیا ہوا ہے, اور وہ ان کا اسلام سے یا مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہمارا قانون موجود ہے, ہمارے ادارے موجود ہیں, وہ اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پر خاص طور پر ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں, بجائے اس کے کہ قانون کا ایک راستہ اختیار کیا جائے, ایک واضح راستہ کردار کیا جائے. یہ جو کردار سازی ہے, یا لوگوں کو یہ ہم کیوں نہیں سمجھا سکے, یا ہمارے علماء کیوں نہیں سمجھا سکے کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ اقلیت ہے, یا کسی نے بھی کوئی خدا نہ خواستہ اس قسم کی, حالانکہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا اس طرح کا, کوئی مسلمان تو کم از کم یہ نہیں سوچ سکتا کہ کوئی اس قسم کا وہ الفاظ کہے یا کچھ اس قسم کی بات کہے. لیکن یہ واقعات ہوتے ہیں ہمارے یہاں, اور اس سے پھر ہمارے جو پورا کا پورا ایک مذہب ہے, ہم ایک امت مسلمہ ہے, اس کا تشخص کو نقصان پہنچتا ہے. ایک جو پرتشدد قوم کے طور پر ہم دنیا میں ابھرتے ہیں, تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اس سب کا ذمہ دار ہمارا عدالتی نظام ہے. اگر ہماری عدالتیں صحیح کام کریں اور جس کے خلاف درخواست گئی ہے اس کا فیصلہ جلد کریں کہ کیا سچ مچ وہ کرمنل ہے اور یا نہیں, وہاں تک تو پہنچنے نہیں دیا جاتا. بے شمار کیسز ہیں کہ تھانوں کے اندر جا کے لوگوں نے مار دیا. یہ ایسی حرکتیں لوگ کرنے میں مجبور کیوں ہوئے؟ جب لوگوں کو سمجھ آئے کہ انصاف نہیں ملنا, جب حکومت بھی جیلی پولیس سے مقابلے کرتی ہے, کیوں کرتی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ایک چور کو پکڑ لیا نا, ڈاکو کو پکڑ لیا ہے, عدالتوں میں سزا نہیں ہو سکتی. عدالتی نظام کمزور ہے. اگر عدالتوں میں سزا ہو سکتی ہو, جعلی پولیس مقابلے ہوں, یا لوگ اس طرح کے خود اپنے ہاتھ میں قانون لیں, یہ ہماری عدالتی ذمہ داری ہے اور ہمارے عدالتی فیلئر ہے, اور عدالتوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ایک پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ ہے, اس کی ایک رپورٹ آئی ہے 2024 کے اندر, آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اس نے تو کچھ اور ہی دعویٰ کیا کہ جی جناب یہ تو راولپنڈی اور اسلام آباد میں کچھ افراد پر مشتمل ایک گروہ متحرک ہے جو نوجوانوں کو توہین مذہب کے جھوٹے الزامات میں پھنساتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ان کے مقدمات پھر FIA کو بھجوا دیتا ہے, وہ لڑکیوں کے ذریعے ٹریپ کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ ان کو, یہ عدالتی معاملات ہیں, یہ عدالتوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ پیش ہو چکی ہیں. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہیں, ان کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے. یہ اصل میں ان کو اس کی پاپولرٹی کرنے والے کو پیسہ مل رہا ہے باہر سے, اور جو یہ فیس کر رہے ہیں توہین مذہب کے حق میں, یعنی کہ توہین مذہب نہ ہو, اور جو مجرم ہیں ان کے خلاف ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے. وہ تو غریب غربا لوگ لگے ہوئے ہیں. عشق محبت اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی اس وقت تقریباً 400 سے 500 تک لوگ گرفتار ہیں توہین مذہب میں, یعنی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے اور مقدسات کی. ان 500 میں سے میری بھی میٹنگیں ہوئی دونوں طرف کے وکلاء سے, تو جو وکلاء کہتے ہیں یہ جعلی مقدمے بنائے ہوئے ہیں. میں نے کہا 3 مقدمے پکڑ لیں, ان کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اب ان جو 400-500 بندہ جو گرفتار ہے, تو کوئی 3 FIR پکڑ لیں. ان 3 FIR کو آپ ثابت کر دیں یہ غلط ہے. بے شمار ایک FIR بھی غلط نہیں ہے, سب FIR درست ہیں, لیکن یہ اس کو کیموفلیج کرتے ہیں. اس وقت 31 قرآن پاک FIA کی تحویل میں ہیں جن کے اوپر غلاظت کی گئی, پیشاب پخانہ کیا گیا, منی خرچ کی گئی, اور ویڈیو بنا کے اپنی اور سوشل میڈیا پہ پھینکی ہوئی ہے. ایک بندہ جا کے ٹائلٹ کے اندر قرآن پاک رکھتا ہے, ٹائلٹ کے اندر اوپر پیشاب کر رہا ہے, اپنی ویڈیو بھی بنا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ پھینک رہا ہے. کیا قابل برداشت ہے یہ چیز؟ نہیں, یہ قابل برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی تحقیقات بھی تو ہونی چاہیے. تحقیقات کس نے کرنی ہے؟ حکومت نے. میں تو اسی سال اگست میں 6 اگست کو اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ سارا میٹر دے کے آیا کہ جناب ان کو ایک قانون کے اندر چھوٹی سی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ اگر قرآن پاک کسی کیس میں انوالو ہوگا تو اس کو اب سنبھال کے نہیں رکھیں گے, فوراً اس کا DNA کریں, فوراً اس کے ٹیسٹ کریں, ایویڈنس لیں, اور قرآن پاک کو غسل دے کے دھو کے محفوظ کر دیں. آج تک میرے بار بار کہنے کے باوجود, بار بار فیکسے کرنے کے باوجود, ان کو جا کے سمجھانے کے باوجود, میں نے وزیر مذہبی امور کو خود ملا, اسپیکر قومی اسمبلی کو خود ملا, شہباز شریف صاحب کو بار بار چیزیں بھیجی, ڈائریکٹ بھی بھیجی, ان کے دوستوں کے ذریعے بھی بھیجی.
وہ آئین کے اندر ترمیمیں کرنے میں تو بڑے ایکٹیو ہیں. قرآن پاک کی توہین کے اوپر اور قرآن پاک کو پاک کرنے کے لیے جو 31 قرآن پاک شہباز شریف کے قبضے میں ہے, جن کے اوپر پیشاب بہانا پڑا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں, ادھر کو قرآن پاک پھینک جائے بہانا کر کے, یہ گندگی میں جان کے, اور بھاگ گیا, اچھا ہم اس کو نہیں پکڑ سکے فوراً, اچھا ہم مصروف ہیں, ہم کہتے ہوئے یہ بڑا حرامزادہ قرآن پاک کے اوپر پیشاب بہانا کر گیا, اس کو ادھر رکھو یار, فارغ ہو کے دھوتے ہیں. ہم نے فوراً اللہ کے نام کو نہیں دھویا, ہم نے اس کو پریورٹی نہیں دی. کیا ہمارا ایمان قائم رہ گیا؟ جو بندہ ایک لمحہ بھی اللہ کے نام کو غلاظت میں برداشت کر لے طاقت ہونے کے باوجود کہ میں پکڑ کے دھو سکتا ہوں فوراً, میں نے نہیں دھویا, میں مصروف ہو گیا اور کاموں میں, کیا میں مسلمان ہوں؟ اب شہباز شریف صاحب صاحب کر لیں, کیا وہ ایمان قائم رہ گیا ان کا؟ اسپیکر قومی اسمبلی سوچ لے, جب 31 قرآن پاک ان کے قبضے میں ہے, صبح وہ دھو سکتے ہیں صرف قانونی امینڈمنٹ کر کے, 2 لائنیں پیکا آرڈیننس کے اندر ڈالنی ہے کہ جی اگر قرآن پاک کسی کیس کے اندر انوالو ہے اور اس کے اوپر غلاظت پلیدگی ہے تو آپ ڈی این اے کر کے اس کا ایویڈنس لے کے فوراً غسل دیں. یہ لائن لکھنے کی تمیز اور توفیق نہیں ہے. آپ پوچھیں شہباز شریف صاحب سے. تو جو دوسرا فریق ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کی, وہ تو یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور وہ قرآن پاک تو دو ہے نا, وہ فراڈ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں, میری ان سے باتیں بھی ہوئی تھی اتفاق سے, میں نے کہا جی یہ جو بندے گرفتار ہیں نا ان کے لیے کر رہے ہیں نا, جو بندے گرفتار ہیں ان کے لیے بنوا رہے ہیں نا, تو ملزمان سے یہ سائن کرا دیں سب سے یہ درخواست. چکر یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو کوئی جوڈیشل کمیشن آج تک ان ٹائم اس نے رزلٹ دیا ہے؟ نہیں دیا نا. بنگلہ دیش کا آج تک رزلٹ نہیں آیا, اس کا کب آئے گا؟ جلدی. لیکن جب 2 سال سے زیادہ اگر مقدمہ لٹک جائے کسی بھی ملزم کا تو اس کو ضمانت کرانے کا حق مل جاتا ہے, تو اس کا قصور نہیں ہے, حکومت کی نالائکی ہے, مقدمہ لیٹ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے اندر پڑے ہیں, ان کی ضمانتیں نہیں ہو پا رہی. اچھا اگر وہ خود سائن کر دیں گے تو ان کی ضمانتیں نہیں ہو سکیں گی. اگر خود سائن نہیں کرتے, گورنمنٹ خود بنا دیتی ہے آپ کے کہنے پہ, میرے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ, ملزموں نے تو نہیں ریکویسٹ کی نا, تو ملزموں کے پاس ایک گنجائش ہوگی کہ دیکھیں جی ہم نے تو نہیں کہا, تو آپ نے اب لمبا کر رہے ہیں تو ہماری ضمانت دے کریں.